نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة خردل من كبرياء او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا وہ آدمی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ ویسے تو اللہ رب العزت کو اپنے بندوں سے انتہا درجے کی محبت ہے، حتیٰ کہ قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے جب اپنے گناہگار بندوں کو بھی خطاب فرمایا تو انتہا درجے کے محبت بھرے لہجے میں ان کو خطاب فرمایا۔ چاہے کوئی آدمی جتنا بھی گناہگار ہو، رب ذوالجلال کو وہ محبوب ہے، لیکن کچھ گناہ ایسے ہیں جن کی وجہ سے اللہ رب العزت کو اپنے بندے سے بہت زیادہ نفرت اور غصہ آتا ہے۔ ان گناہوں میں سے ایک گناہ تکبر بھی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں سورۃ اللقمان میں ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، کہ اللہ رب العزت تکبر کرنے والے، فخر کرنے والے آدمی سے محبت نہیں کرتے، یعنی کہ اسے نفرت کرتے ہیں۔ اور حدیث مبارکہ میں ہے من جر ثوب خیلائہ لم ينظر اللہ الیہ یوم القیامہ، کہ جس آدمی نے تکبر کیا اللہ رب العزت قیامت کے دن رحمت کی نظر سے اس کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کریں گے۔ تو تکبر کی وجہ سے اللہ رب العزت کا غضب، ناراضگی، غصہ اور نفرت انسان کی قسمت میں ہوتی ہے۔ تکبر کس چیز کو کہتے ہیں؟ تکبر، ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا ایک آدمی اچھا لباس پہننا پسند کرتا ہے، اچھی ٹوپی پہننا پسند کرتا ہے، اچھا مکان پسند کرتا ہے، اپنا رہن سہن خوبصورت بنانا یہ پسند کرتا ہے، تو کیا یہ بھی تکبر ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ تکبر نہیں۔ تکبر یہ ہے کہ آدمی اپنی انا میں آ کر حق کا انکار کر دے یا اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے کسی دوسرے آدمی کو حقیر سمجھے، تب یہ تکبر ہے۔ جیسا کہ شیطان کو دیکھو، شیطان کو ہمیشہ کے لیے لعنتی کیوں بنایا؟ اتنی عزت سے ذلت والے رتبے پر کیوں آیا؟ عزازیل سے شیطان اس کا نام کیوں پڑا؟ جنت سے کیوں نکالا گیا؟ اس وجہ سے کہ اس نے تکبر کیا۔ تکبر کی وجہ سے حق کو بھی جھٹلا دیا اور تکبر کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کو بھی حقیر سمجھا۔ تو جس آدمی میں یہ دو کام ہوں کہ اپنی انا کی وجہ سے حق کو جھٹلا دے یا پھر دوسرے لوگوں کو حقیر سمجھے، یہ تکبر ہے۔ اب تکبر جو ہے یہ علم میں بھی ہوتا ہے، صرف مال دولت میں نہیں بلکہ علم میں بھی تکبر ہوتا ہے۔ کچھ لوگ اپنے علم کی وجہ سے اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، دوسروں کو کچھ نہیں سمجھتے۔ مال میں بھی ہوتا ہے، دولت میں بھی ہوتا ہے، جمال میں بھی ہوتا ہے، حسن میں بھی ہوتا ہے، صحت اور جوانی میں بھی تکبر ہوتا ہے۔ تو جتنا بھی تکبر ہو، جس قسم کا بھی تکبر ہو، جس چیز میں بھی تکبر ہو، وہ انسان کو تباہ و برباد اور ذلیل کر کے رکھ دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو آدمی عاجزی کرتا ہے اللہ رب العزت اس کے درجات کو بلند کرتے جاتے ہیں، اس کے مقام کو اپنی نظر میں بھی لوگوں کی نظر میں بھی بلند کرتے جاتے ہیں۔ ومن تکبر وضعہ اللہ، اور جو آدمی تکبر کرتا ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، اللہ رب العزت کی نظر میں بھی وہ آدمی گر جاتا ہے اور لوگوں کی نظر میں بھی اللہ رب العزت اس کو گرا دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ جو آدمی ہر وقت اپنی تعریف میں لگے رہتے ہیں، اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، لوگ اس کو پھر کچھ نہیں سمجھتے، لوگوں کی نظر میں اس کا بالکل مقام اللہ رب العزت گرا دیتے ہیں۔ اور جو عاجزی کرتا ہے، انکساری کرتا ہے، تکبر نہیں کرتا، تو اللہ رب العزت اس کا مقام بلند کر۔ اچھا، عاجزی یہ بھی نہیں ہے کہ کچھ لوگ بالکل نعمت کا بھی انکار کر دیتے ہیں، جیسا کہ آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کسی کے اوپر کوئی نعمت ہو، آپ کہیں یار واہ، آپ کا تو بہت اچھا کاروبار چل رہا ہے، آپ کا تو یہ لباس بہت خوبصورت پہنا ہے، یا آپ کا مال و دولت اچھی ہے، یا کسی لحاظ سے بھی اس کی تعریف کریں، وہ کہیں کہ نہیں جی بس یہ نہ۔ تو نعمت کا انکار کر دینا یہ عاجزی نہیں ہے۔
بلکہ عاجزی یہ ہے کہ جو کچھ بھی اللہ رب العزت کی نعمت ہو اس میں اپنا کمال نہ سمجھے، اس کی نسبت اللہ رب العزت کی طرف کرے، اور دوسرا لوگوں کو حقیر نہ سمجھے، کیونکہ یہ سب کچھ اللہ رب العزت کی عطا ہوتی ہے۔ جو آدمی تکبر کرتے ہیں، حدیث مبارکہ میں آتا ہے دن قیامت کے اللہ رب العزت ان کو چیونٹیوں کی شکل میں، چھوٹی چھوٹی جو زمین کے ساتھ لگ کر چلتی ہیں، ان کی شکل میں اللہ رب العزت قیامت کے دن ان کو اٹھائیں گے۔ کیوں کہ وہ اپنے آپ کو جتنا اونچا سمجھتے تھے، اللہ رب العزت نے اتنا نیچا ان کو گرایا، اور ان کے لیے ایک مخصوص طبقہ بنایا، ایک مخصوص جہنم کا طبقہ ہے، وہاں پر ان کو ڈالا جائے گا، اور جہنمیوں کی پیپ اور خون وغیرہ ان کو پلائی جائے گی۔ آپ نے فرمایا الکبر ردائی، تکبر میری چادر ہے، فمن نازعنی قذفتہ فی النار، جس آدمی نے مجھ سے یہ چھیننے کی کوشش کی میں اس کو جہنم میں ڈال دوں گا۔ یہ چھیننا ہے نا کہ اللہ کا تکبر ہے، یہ خود لینا چاہتا ہے، تکبر اللہ کو جچتا ہے، یہ خود تکبر کرتا ہے، انا کرتا ہے، لوگوں کو حقیر سمجھتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں قذفتہ فی النار، ایسے آدمی کو میں جہنم میں ڈال دیتا ہوں اور میں اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ اللہ رب العزت ہمیں تکبر سے بچنے کی اور عاجزی کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا